قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے کہا کہ اب آپ دنیا میں جائیں گے، وہاں چلے جائیں، یہاں سے اتر جائیں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب یہ سلسلہ ہوگا کہ آپ کے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی. ہدایت سمجھ رہے ہیں کہاں سے آتی ہے؟ ہدایت بنائی نہیں جاتی، ہدایت دنیا کے کسی علاقے سے نہیں آتی. اور اسی لیے یہی چیز ہے نا، گمراہی کی جو ہے وہ دروازے کھلے جب نسبت ہم نے کسی دنیاوی شخصیت کی طرف کر لی یا پھر دنیاوی علاقے کی طرف کر لی. ٹھیک ہے، تو پھر گمراہی کے دروازے کھلنے شروع ہو گئے. جبکہ ہدایت کہاں سے آتی ہے؟ غلطی لگی نا، ہم نے سمجھا کہ ادھر سے ہدایت آتی ہے، وہ سمجھتا ادھر سے ہدایت آتی ہے، وہ کہتا ہے اس کی پیروی سے ہدایت ہے، وہ سمجھتا اس کی پیروی سے ہدایت ہے. ہدایت کے بارے میں بنیادی چیز سمجھیے، ہدایت ہے کیا اور آتی کہاں سے ہے. ہدایت اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا نام ہے اور آسمان سے آتی ہے. ٹھیک ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب تمہارے پاس میری طرف سے احکامات آئیں گے، میری طرف سے احکامات آئیں گے. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پھر جس نے اس ہدایت کی کیا کر لی؟ پیروی کر لی، اس کی اتباع کر لی. سیدھی اور سمپل سی بات ہے. آسمان سے اور اللہ کی طرف سے کون سی چیز آئی ہے؟ اللہ کی کتابیں آئی ہیں نا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہم ہزاروں نہیں لاکھوں صفحے زندگی میں پڑھ لیتے ہیں، تو یہ قرآن پاک کے 30 پارے ہم سے نہیں پڑھے جاتے. یہ گائیڈ بک جو جنت کا رستہ بتلا رہی ہے، اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو سننے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے 70 سال ہو گئے، وقت ہی نہیں نکلتا. پھر جنت میں جانا ہے، جب جنت تھوڑی سی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کتنی بندے کو محنت کرنی پڑتی ہے، تو اتنی قیمتی جنت کو حاصل کرنے کے لیے او بھائی مصروفیات بڑی ہیں، کام کاج بڑے نے، اور دنیا بھی تو کماؤنی ہے، بچے ہو گئے، معاملات میں پڑ گئے. یہ سارے وصف سے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس دنیا کی حیثیت کیا. آج تمہارے پاس پرمٹ ہے کہ تم اتنی دیر رہو گے، آج تم سارا کچھ کر کے بیٹھ جاؤ، کل تمہیں وہ نصیب ہی نہ ہو تو پھر تم کیا کرو گے؟ اور تم خالی ہاتھ اس دنیا سے چلے جاؤ اور پھر ناکام اور نامراد ہو جاؤ. اس سے بہتر یہ ہے کہ اس گائیڈ بک کو پڑھیں، اس قرآن پاک کو پڑھیں. یہ ہدایت کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، یہ چومنے چاٹنے یہ ساری چیزیں، اس کی تعظیم وہ اپنی جگہ ہے. صرف اس کو چومنے سے کام نہیں بنے گا، اس کا تعویذ گلے میں ڈال لینے سے کام نہیں بنے گا، اس کو اپنے گھر میں لٹکا لینے سے کام نہیں بنے گا، یا اچھے سے اچھا کپڑا لے کے اس کا غلاف چڑھا کے اس کو اوپر رکھ دیا تو کام نہیں بن جائے گا اس سے، یا ایک ہی رات میں مردہ بخشوانے کے لیے اس کو پڑھ لیا تو کام نہیں چلے گا اس سے. بیٹی کی رخصتی میں اس کے سائے سے گزار دیا تو اس سے کام نہیں چلے گا. فمن تبع ہدایا، اتباع کرنی پڑے گی، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اس کے موافق اس کے سانچے میں ڈلنا پڑے گا. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فلا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہوگا، ہم تمہارا خوف ختم کر دیں گے. ولا ہم یحزنون، اور پھر غم بھی کوئی، غم کس چیز کا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا، اگر یہ نہ کرتا تو یوں ہو جاتا. ٹھیک ہے، آپ جنت سے نکالے گئے تھے، فرمایا دنیا میں جاؤ گے اگر اس ہدایت کی پیروی کر لو گے نا، پھر کوئی غم نہیں ہوگا کہ ہماری زندگی کیسی گزری ہے. یہ سارے غم اور ہم مٹ جائیں گے، بلکہ اللہ اس طرح سے غم ختم فرمائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا میں مشکلیں کاٹنے والوں کو اجر دیا جا رہا ہوگا نا، تو عمراء اور بڑے لوگ جو ناز و نعمتوں میں پالے گئے تھے وہ خواہش کریں گے کہ کاش ہمارا گوشت جو تھا نا دنیا میں، یہ گوشت پوسٹ کینچیوں کے ساتھ ہمارے چمڑے کو کاٹ دیا جاتا ہے، اور اللہ کے لیے مصیبت جھیلنے پہ اتنا اجر مل رہا ہے. تو ٹھیک ہے، یہاں پہ جو بھی انسان نے مشکلیں مصیبتیں جھیلی ہیں، فرمایا ولا ہم یحزنون، اس ہدایت کی پیروی کر لو، سارے غم اور سارے خوف اللہ کیا کر دے گا؟ ختم فرما دے گا. آج ہم ہدایت سے دور ہوئے ہیں، کتنے خوف ہمارے اوپر، فقر کا خوف دلا رہا ہے نا شیطان. ٹھیک ہے، آج آگے کیا ہوگا؟ مستقبل کا یعنی خوف. گھر میں سالوں سال کا راشن پڑا ہوا ہے اور اتنا کما چکے ہیں کہ ہم ساری زندگی بیٹھ کے بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کمانے کی ہرس اور امیر غریب ہو جانے کا خوف ہمارے دل کے اوپر سوار ہے. اور اس کا خوف ہی نہیں ہے کہ ہم نے جہنم سے بچنا ہے، اور کوئی طمع اور لالچ ہی نہیں ہے کہ ہم نے جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو آئیے اس چیز کو سمجھیے کہ جنت کو حاصل کرنا اور یہ سارے خوفوں سے بچنے کے لیے اس ہدایت کی جو اللہ کے نازل کرتا ہے نا، اس کی پیروی کرنی.